السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہم دو ایشوز پہ بیسیکلی بات کریں گے، تیسرے پہ ٹچ بھی کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ جو جیو کے ساتھ کیا ہوا، اصل حقائق کیا ہیں، اور اس کو جو سزا ملی ہے 15 دن کی بندش کی، کیوں بندش ہوئی ہے، گستاخی کیا تھی، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا، پنجاب میں جو ایک قانون آ رہا ہے غنڈہ راج کے خلاف، اور جو ہیبیچول اوفینڈرز ہیں یعنی کہ عادی مجرموں کے خلاف، اس قانون میں کیا ہے، آج میں آپ کو پورا قانون بتاؤں گا کہ اس قانون میں سزائیں کیا ہیں، اس میں قابل اعتراض کیا ہے، اور اچھا کیا تھا، وہ کن قوانین کو ریپلیس کر رہا ہے، اس حوالے سے اس کو بتائیں گے کیوں اس پہ اعتراض اٹھ رہا ہے۔ کافی اسپیکر نے کہا میری مرضی کے بغیر ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنا ڈریکونین لا ہے کہ لوگوں کو کڑے پہنا دیے جائیں گے، الیکٹرانک کڑے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں پنجاب کے لاء کے حوالے سے۔ پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے، اور کہتے ہیں نا نیا قانون افسانہ بھی آپ نے منٹوں کا پڑھا ہوگا کہ قانون نیا آ جاتا ہے لیکن بدلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک قانون پیش کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، پہلے کیبنٹ سے منظور ہوا، حکومت سے منظور ہوا، پھر اس کے بعد اسمبلی میں پیش ہوا، اسمبلی سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی سے پھر اسمبلی میں اس کی رپورٹ پیش کی کل خالد رانجھا نے، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ اب خالد رانجھا صاحب بھی انکار کریں کہ میں نے یہ قانون نہیں لکھا۔ اسپیکر نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ قانون کیا بنا۔ قانون پہ ڈان نے بڑا سخت ایڈیٹوریل لکھا، شور مچ گیا، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے قانون ہے کیا، یہ کسی کو بتانا یہ بھی تو ضروری ہے کہ قانون کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قانون کیا ہے، تب آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے۔ قانون بیسیکلی اس کا نام ہے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول اوفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026، یعنی کہ جو عادی مجرم اور اینٹی سوشل جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کے حوالے سے ایک بل بنایا گیا ہے۔ اس بل کو ایک پرانے بل کو ریپلیس کر رہا ہے جو کہ 100 سال پرانا برطانوی دور کا قانون تھا۔ اس کا نام تھا ریسٹرکشن آف ہیبیچول اوفینڈرز پنجاب ایکٹ 1918، 1918 کا قانون تھا گوروں کے زمانے کا۔ پھر پنجاب کنٹرول آف غنڈاز آرڈیننس 1959 کا قانون تھا۔ ان دونوں قوانین کو ختم کر کے اس قانون کو بنائیں گے۔ مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ جو عادی مجرم ہیں ان کو کسی طریقے سے ایسا پابند کیا جائے کہ وہ پکے مجرم نہ ہوں۔ اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس کمیٹیاں ہوں گی جو کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوں گی، وہ اس کا کام کریں گی۔ اینٹی سوشل بیہیویئر کیا کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ مثلا ایک ہے کہ کسی نے ایک شراب کا اڈا بنایا ہوا، یا گیمبلنگ کا اڈا بنایا، جوئے کا اڈا چلا رہا ہو لگاتار، وہ بندہ اینٹی سوشل بیہیویئر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فراڈ کرتا ہو، چیٹنگ کرتا ہو، بھتہ لیتا ہو، دھوکہ دہی بھتہ لیتا ہو، اس کے لیے مشہور ہو، وہ بندہ ہو وہ اس میں آئے گا۔ لوگوں کو تنگ کرتا ہو، پبلک ہیرس کرتا ہو، فحاشی پھیلاتا ہو لوگوں کو۔ آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے خواتین کو تنگ کرنے کے لیے وہ فحاشی دکھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ نہ ہو۔ اچھا یہ چیزیں اس میں کوئی بری بات لگ نہیں رہی کہ یہ ایسے ایسے لوگوں کو کرنا ہے۔ ایریل فائرنگ میں ملوث ہوتا ہو۔ اب جو باتیں آ رہی ہیں نا اس میں نازک معاملہ آ گیا جس میں مس یوز ہو سکتا ہے۔ اس میں ہے اسپریڈنگ فالس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن۔ اب یہ اس کی کلاسیفیکیشن نہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ جو جھوٹی خبر پھیلاتا ہو، غلط خبر پھیلاتا ہو، غلط مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے لیکن وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ آپ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں پھیلا رہے لیکن وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ غلط پھیلاتے ہیں، مس انفارمیشن۔ اب مس انفارمیشن پہ بھی سزا ہو، یہ زیادتی ہے کیونکہ مس انفارمیشن ایک غلطی سے دی جاتی ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کے لیے، اس پہ تو ہونی چاہیے ڈس انفارمیشن پہ، لیکن اس پہ تینوں لکھی ہوئی ہیں، فالس انفارمیشن جھوٹی انفارمیشن، مس انفارمیشن جو غلطی سے غلط انفارمیشن ہو جائے، اور ڈس انفارمیشن اس پہ بھی سزا ہوگی۔ یہ بھی اسی ایکٹ میں آئے گا۔ ڈسپلےئنگ ویپن آن سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہتھیار پھیلانا، یہ تو ٹھیک بات ہے۔ سائبر کرائم کرنا ہو، سائبر بلنگ ہو، مطلب آن لائن کسی کی بلنگ کر رہے ہوں، کسی کے پیچھے پڑ جائیں، فون پہ بار بار تنگ کر رہے ہوں، یہ ہو۔ آن لائن بلیک میل ہو، ڈیجیٹل ایکسٹورشن ہو، بتہ خوری ہو ڈیجیٹل، یہ ٹھیک ہے۔ ڈرگ ٹریفکنگ ہو یعنی کہ منشیات کی اسمگلنگ کر رہے ہوں، لینڈ گریبنگ ہو یعنی کہ لینڈ مافیا جیسے لوگوں کی زمین کے قبضے ہوں، ہیٹ سپیچ اور ایکسٹریمزم مٹیریل آن لائن یعنی کہ جو نفرت پہ مبنی مواد ہو اور تشدد پہ مبنی مواد ہو، مذہبی لحاظ سے منافرت پھیلانے والا، وہ آن لائن پھیلانا، اس پہ بھی ہے۔ obstructing روڈ ود بیریئر، سڑکوں کو روکنا، راستے روکنا، یہ صحیح بات ہے۔
اینی ادر ایکٹیویٹی ڈکلیئر اینٹی سوشل بائی دا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی. اب ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی اگر کسی کو وہ کر دے گی تو وہ بھی اینٹی سوشل ہوگا. اس میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا کر دیں. کل کلاں اگر کوئی بندہ کسی کی چال اچھی نہیں لگی تو اس کو کہیں یار یہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر, یہ اس طرح کیوں کھڑا ہوا ہے, اس کا ایک بٹن کیوں کھلا ہوا ہے, یہ غلط ہو جائے گا. کچھ چیزیں اس میں جو ٹھیک بتائی ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب دیکھیں انٹیلیجنس کمیٹی کون سی ہوگی. ایک اس کا میکینزم ہوگا 3 ٹیئر کا. اس میں پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی بھی ہوگی, ڈویژنل بھی ہوگی, ڈسٹرکٹ بھی ہوگی. ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوگی, ایک ضلعی سطح پر ہوگی, پورے ڈویژن کی ہوگی جس میں 4-5 ضلع ہوتے ہیں, اور ایک پورے صوبے پہ ہوگی. کمیٹیاں جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گی, سیکیورٹی میئرز اور میٹنگز کریں گی. اس میں شامل کون ہوں گے, تھریٹ بھی ان کو چیک کریں گی. اس میں جناب پولیس کے لوگ ہوں گے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوں گے جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی جیسے, اور وہ ایکشن بھی ریکمینڈ کریں گی. ٹھیک ہے جی. پاور کیا ہوں گی اینٹی سوشل بیہیویئر کے خلاف ان کمیٹیوں کے پاس, کہ وہ ایسے لوگوں کو شورٹی بانڈ مانگ سکتی ہیں ان سے بڑا, کہ 50 لاکھ کا بانڈ جمع کروائیں اگر آپ آئندہ نہیں کریں گے. ایک شخص کا نام باہر جانے والی نو فلائی لسٹ میں, PNI لسٹ میں شامل کر سکتی ہیں یہ کمیٹیاں. یہی کمیٹیاں اگر کسی بندے کو پائیں کہ جی یہ اینٹی سوشل بیہیویئر والا بندہ ہے, یعنی جس نے ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن پھیلائی ہے یا پھر بتا لیتا ہے, اس کے حوالے سے اس کا پاسپورٹ یا CNIC بلاک ہو سکتا ہے, اس کے آن لائن اکاؤنٹ بند ہو سکتے ہیں, ریموو کر سکتے ہیں, اس کا فون اور لیپ ٹاپ چھینا جا سکتا ہے, ضبط کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس, اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے, اس کا پراپرٹی کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے, سیز کیا جا سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے, انڈر سرویلنس اس کو کڑا پہنایا جا سکتا ہے جس کڑے پہ لوکیشن آتی ہے کہ آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں. الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس اس کے اوپر اینکلٹ یا بریسلٹ اس کو لگایا جا سکتا ہے, یعنی کڑا ادھر بازو والا بھی اور ٹانگ والا بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ اب اس میں ہو سکتا ہے. اس میں پینلٹی کیا ہوگی, جو بار بار وائلیٹ کرے گا اس کو جو ہے وہ 1 سے 4 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 15 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو بار بار رپیٹ کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ سخت پینلٹی ہو سکتی ہے. اور جو پبلک سرونٹ ہوگا, جو پولیس والا کوئی اور, وہ اگر اسسٹ کرے گا ایسے لوگوں کو, اس کو بھی ایکشن بھی ہوگا, اس کو نوکری سے بھی نکال دیں گے, اس کے خلاف بھی ہوگا. اپیل کا ایک سسٹم ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے, میری بات ہوئی تھی خالد رانجھا سے, انہوں نے کہا میں نے تو قانون نہیں بنایا, قانون طریقے سے بن کے پہنچا ہے, لیکن اپیل کا پروسیس موجود ہے, اس میں اپیل آپ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے خلاف ایسا ایکشن لے لیتی ہے ڈسٹرکٹ کمیٹی, تو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے خلاف آپ ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کے پاس جا سکتے ہیں, پھر پروونشل جو صوبائی ہے اس کے پاس اپیل کریں کہ یار انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے اوپر اپیلیٹ کمیٹی ہوگی. اپیلیٹ کمیٹی اگر آپ کی بات نہیں سنی تو ایک ٹریبیونل ہوگا جس کا ایک جج ریٹائر جو ہے وہ اس کا سربراہ ہوگا, اور سیشن کورٹ ہوگا وہ اس کا ہوگا. تو 10 اوفینسز ہوں گے جو اس شیڈول میں کور ہوں گے. اس میں ہے بھتہ خوری, ڈکیتی, وہیکل تھیفٹ, رابری, ڈکیتی ود مرڈر, رابری کازنگ گریویس ہارٹ, آل اوفینسز انڈر فیڈرل اینڈ پنجاب نارکوٹکس لا, اور پرسن لسٹڈ ان 4 شیڈول. تو اس میں جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. اب اس میں کچھ اگر آپ ٹویٹوں پہ پکڑنا شروع کر دیں تو لوگوں کو بہت سخت کر سکتے ہیں. بڑا سخت قسم کی پاورز ہیں کہ جی آپ اپنے ان کے پاسپورٹ, بینک اکاؤنٹس, پراپرٹی یہ سب فریز کر سکتے ہیں. اس پہ بس رولا پڑ گیا پھر, اور ظاہر پنجاب گورنمنٹ نے یہ لایا تو ہے لیکن ابھی منظور نہیں ہوا. اسپیکر نے کہا بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, اسپیکر اس دن چھٹی پہ تھے, کہیں گئے ہوئے تھے, ڈپٹی اسپیکر تھے, تو اسمبلی میں آ گیا. اب یہ پاس ہوگا, ووٹنگ ہوگی, مجھے نہیں لگتا. البتہ یہ ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اس کو صرف غنڈہ گرد عناصر جو ہیں ان کے خلاف کیا جائے, اور اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ اس کو عدالت کے ذریعے کروایا جائے. ڈسٹرکٹ کمیٹیوں میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ حکومت جس کو چاہے کہہ دے کہ بھائی وہ مجرم ہے اور ہیبیچول اوفینڈر ہے, عادی مجرم ہے, اینٹی سوشل بیہیویئر ہے. ڈیفینیشنز وغیرہ کا مسئلہ ہے, باقی جو جرائم کا روکنے کی انٹینٹ ہے وہ تو بری بات نہیں ہے. تو یہ ہے جو قانون جس کے حوالے سے میں بات کرتا. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف, اور وہ جیو کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے جیو کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا. کل میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, میری جیو کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور میری حکومت کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. ہوا کیا تھا جی, یہ 10 محرم کو جیو نے ایک ڈاکومنٹری چلائی, سفر عشق, اور وہ ڈاکومنٹری تھی. اربعین کا سفر ہوتا ہے جو کربلا کی طرف 40 دن میں سفر طے کرتے ہیں, اہل تشیع حضرات کرتے ہیں, کچھ اہل سنت بھی اب جانا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ ایک سفر ہوتا ہے جس میں پیدل چلتے ہیں لوگ, اور راستے میں ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. راستے میں لوگ ان کو ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. مطلب ایک قسم کا حضرت حسین سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس سفر کی ڈاکومنٹری بنائی اور وہ چلائی. اب اس میں اس دوران اس میں ایسا
ایسے خاکے بھی پیش کیے گئے جو ہماری انتہائی معزز مذہبی شخصیات ہمارے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے حوالے سے ڈپکشن شامل ہے. اب اور وہ کوئی کچھ سیکنڈز کے لیے وہ چلیں اس ڈپکشنز میں بھی یعنی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین چھوٹے سے بچے تھے تو آپ نماز میں تھے تو سجدے میں تھے تو وہ آپ کے سر مبارک پہ چڑھ گئے امام حسین تو انہوں نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث ہے, سنی اور شیعہ دونوں اس کو مانتے ہیں. اس حدیث کو تصویری شکل میں پیش کیا گیا تھا. یہ چلیے اس پر پھر یعنی کہ کوئی تصحیح نہیں کی گئی, لیکن جو جمہور مسلم ہے, سواد اعظم ہے اسلام کا, مین اسٹریم اسلام ہے جس میں سنی اسلام ہے, باقی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی, ان کی خاکی تصور نہیں بنایا جا سکتا, ان کا کوئی خاکہ نہیں بنایا جا سکتا. اس پر ہوتا ہے. جو فرانس میں ہوا تھا, جو کچھ لوگ اس سے ملا رہے ہیں, بھائی فرانس میں انسلٹ کے حساب سے بنایا گیا تھا, یہاں پہ عقیدت کے حساب سے بنایا گیا, یہ فرق لازمی ہے. مگر اسلام میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک میسیج مووی آئی ہے جو بڑی اچھی مووی تھی اسلام کے حوالے سے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا, صحابہ کرام کے حوالے سے دکھایا گیا. عمر سیریز بنی ہے, قطر کے آفیشیل قطر نے بنائی تھی, گورنمنٹ نے علماء کے مشورے سے بنائی ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا, کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ کو جائز نہیں سمجھتے. عیسائی سمجھتے ہیں اور چاہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن سنی اس کو جائز نہیں سمجھتے. مین اسٹریم اسلام امت مسلمہ اس کو جائز نہیں سمجھتی. باقی کچھ لوگ کرتے ہیں. ایران میں کچھ فلمیں بنی ہیں جس میں مقدس شخصیات کی تصویریں دکھائی گئی ہیں, لیکن تصویریں اسلام میں اس طرح کی جائز نہیں ہیں. یہ اعتراض اٹھا. اچھا یہ کوئی چلا 9-10 بجے کے قریب, 12 بجے انہوں نے اپالوجی کر دی جیو کی طرف سے. جیو کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, جو ٹاپ لوگوں سے, تو وہ بتائیں کہ جی 12 بجے انہوں نے اپالوجی کر دی بغیر کسی کے کہے, لیکن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے. پھر رات کو 2:30 بجے پیمرا نے اس کو 15 دن کے لیے بند کر دیا. صبح اٹھے تو جی چینل بند تھا, لیکن یوٹیوب پہ چل رہا تھا. شور مچا کہ جی جیو کو کیوں بند کیا گیا, کچھ لوگوں نے کہا. میں نے لکھا بھی ہے ٹویٹر پہ بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو کو بچایا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اور یہ بہتر قدم تھا, کیونکہ یہ ایک مذہبی کام ہے, اس میں مذہبی کام ہے جس میں غلطی کی گئی ہے, سنگین غلطی ہے. اس غلطی سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ماحول ہوتا ہے, اس میں معافی نہیں ملتی, اور مظاہرے ہوتے, جلاؤ گھراؤ ہوتا, پاکستان کے اندر چیزوں کو جلایا جاتا, گراؤ ہوتا, شدت ہوتی, عوامی غیظ و غضب ہوتا. اس چیز سے بچنے کے لیے حکومت نے فوری ایکشن لے کے ان کو 15 دن کے لیے بند کر دیا. پھر بہت بڑے لیول پہ کوئی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, اس میں جیو کی مینجمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ اپنا یہ یوٹیوب چینل بھی بند کریں, یوٹیوب چینل کو بھی 15 دن کے لیے بند کریں, کیونکہ اعتراض ہونے شروع ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ کہ یوٹیوب چینل کا کیوں چل رہا ہے. یوٹیوب چینل کو بھی بند کیا مینجمنٹ نے, اور اب وہ اور اپالوجی بھی ایک بہت بڑی چھاپی ہے جس میں بتایا گیا کہ جی ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا, معذرت بھی کی ہے. بہرحال جیو کی طرف سے بہت سنگین غلطی ہے. میرا جیو اور جنگ گروپ کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے, میں دی نیوز میں بھی وابستہ رہا ہوں, جنگ میں بھی رہا ہوں, مجھے اس کے ورکرز کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن جنہوں نے غلطی کی ان کو سزا ملنی چاہیے, ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے, اور یہ چیز کبھی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے کسی چینل میں یہ مثال قائم ہونی چاہیے کہ بھائی یہ مسلمانوں کے جذبات کو آپ مجروح نہیں کر سکتے, اور آپ کا ایڈیٹوریل چیکس ہونے چاہیے مختلف جگہوں پہ. اگر آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں, ایک مذہبی کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے, تو اس کو اتنی سکروٹی ہونی چاہیے, ایک سیکنڈ کے فریم کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جا رہی جو اسلام کی سواد اعظم ہے, جو مین اسٹریم اسلام ہے, اس کے خلاف ہو, یا وہ اس پہ اعتراض اٹھتا ہو, تو اور جس سے جذبات مجروح ہوتے ہوں, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. تو جو ہوا ہے, پھر اس میں سارے لوگ پاکستان کے بڑے اسٹیک ہولڈر شامل ہوئے, ان کی میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب یہ 15 دن کی پابندی لگاتے ہیں, لیکن تاکہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں رہے. جیو کی بھی بچت ہو جائے گی, 15 دن کے بعد کھل جائے گا جیو کا دوسرا بھی. پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا چینل بند کر دیں, یوٹیوب کا بھی, تو یوٹیوب بھی بند ہو چکا ہے. جیو کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سنا جاتا, ہمیں ایک دن کا یہ کہا جاتا, ہمیں سزا یہ ملتی کہ پورا دن اپالوجی چلائیں, ہم چلاتے, لیکن اب ہمیں وہ فورم بھی نہیں دیا جا رہا. ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم معذرت خواہ ہیں, اور ہم نے جان کے نہیں کیا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جان کے نہیں کیا ہوگا, لیکن غلطی تو بہت بڑی ہے. ایڈیٹوریل لیبس تو ہے, اس پہ کم از کم انٹرنل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کس نے کیا, جان کے کیا یا ویسے کیا, ایک ہوتے سہون کیا, تو یہ اس چیز کا ہونا چاہیے. تو یہ سارا ایک کیس تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے. اب امید ہے کہ جیو آئندہ اس چیز کو رپیٹ نہیں کرے گا. اور جیو میں 8,000 لوگ کام کرتے ہیں, اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو حفاظ کرام ہیں. میں جیو کے جو مالکان ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, اور جیو میں ہمیشہ کے رحمان صاحب کی ایک اہلیہ ہیں جو حافظہ قرآن بھی ہیں. تو
وہ جان کے کریں، مجھے نہیں، مالکان سے مجھے نہیں امید کہ وہ کریں گے. کسی نے نیچے سے شرارت کی ہوگی، جس نے بھی جو کی ہے، شرارت کی ہے یا غلطی کی ہے، اس کو خمیازہ اس کو بھگتنا چاہیے، اس کو ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے اس کے خلاف. یہی اس کا اگلے وے فارورڈ ہے. معذرت کی ہے اور آئندہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ اس کی اجازت نہیں چاہیے. میرے خیال میں پیمرا نے ٹھیک کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے. ایک تو یہ کہ عوامی غیر غضب کو روکا ہے، جیو کے حق میں بھی یہ کیا ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو. چلیں درود شریف پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو درود شریف کرنا چاہیے. محفل میں اللہ اور رسول کا ذکر ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.